Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ मेरी आ रही है? मैसेज पे मुझे बता दें। अच्छा जी, अटेंडेंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज वेनसडे 1/18/2023 1/8/2023 वेनसडे ऑनलाइन क्लास है। वेनसडे फर्स्ट सेक्शन है 8195। आज आपकी जो है वो 12th क्लास है। फर्स्ट सेक्शन की मैं अटेंडेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। अस्मा, जिनका नाम लिया जाए वो यहाँ पर हमें मैसेज में अटेंडेंस देंगे। अस्मा अब्दुर्रहमान, आयशा लियाकत, अलीना असद, अलीना गुल, अलीज़ा अहमद, अलिशबा 16222, अलिशबा 16224, अनूशे बिलाल, अक्सा मंसूर, अरीशा लिज़ा यासीन, अरफा बिनते खालिद। ठीक है जी, अलीना असद लग गई, अनूशे बिलाल लग गई, अस्मा लगा दी। अच्छा जी, आयशा तारिक, अरफा बिनते खालिद, अरीशा लिज़ा यासीन, आयशा तारिक, आयशा नदीम, आयशा उर रहमान, बदीरा, दुआ आमिर, फिज़्ज़ा हुसैन, दुआ आमिर, फिज़्ज़ा हुसैन, फराज अहमद लग गई, फाइज़ा हुसैन, दुआ आमिर, फिज़्ज़ा अबरार, हबीबा, हाफिज़ा बुशरा अरशद, हफ्सा निज़ाम सिद्दीकी, हिफ्ज़ा, इकरा, काशिफ संगी, खदीजा, महानूर, मलाइका आमिर, मनाहिल शेख, मारिया खालिद, मलाइका आमिर लग गई, मारिया मुर्तज़ा लग गई, मारिया खालिद, मरियम अंजुम, मरियम रेहान, मोहम्मद हुमाम अली, मरियम अंजुम लगा दी, मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा, मोहम्मद हुमाम अली, मुसब उमैर, मुस्कान 16875, मुस्कान 16958, नवीन फ़हीम, उमैमा मरियम, पीरज़ादा सैयद हसन बिन सिब्तैन, राबिया ताहिर, रिमशा कंवल, सफ़ीना कंवल, सैफ सलमान, राबिया ताहिर लग गई, सैफ सलमान, सफ़ीना कंवल लग गई, सफ़ीना, अच्छा रिमशा कंवल नहीं है, सानिया अलवी, सारा अल्ताफ़, सैफ सलमान, शामिर शाहिद, सारा अल्ताफ़ लग गई, शाहवर, शजिया मोहम्मद आरफीन, शान ज़हरा, सोफिया नईम, शजिया मोहम्मद आरफीन लग गई, शान ज़हरा, सोफिया नईम, सैयदा अलिशबा रज़ा ज़ैदी, सैयदा ईशा अली, सैयदा मारिया आज़म, सैयदा मरियम ज़ैदी, सैयदा नवाल शाहिद, तैयबा, उम्मे नशारा, उम्मे अम्मारा, वनीज़ा शकील, युसरा कमाल, ज़ैनब, वनीज़ा शकील लग गई, युसरा कमाल, ज़ैनब, ज़ैनब ज़ुबैर। अच्छा जी, ज़ैनब लग गई।
جی زینب لگا دیے. سیکنڈ آپ کا جو ہے وہ سیکشن ہے وینسڈے کلاس. آج آپ کی 12 کلاس ہے. عبد الباسط، عبد الحسیب، عبد المعز، عبد الرافع، عبداللہ علی، عبداللہ نیازی، ابیہ محمد عارف، ابصار احمد، عادل، افضل عقیل، احمد حسان جعفری، احمد ندیم، احمد رحمان، اکرمہ اقبال، علی امانت صدیقی، علیشبہ محمود، علی امانت صدیقی لگ گئی، علیشبہ محمود، علیشبہ مبین، امان علی، امان بیگ، امان اللہ خان، انس رانا، انم ذکی، اریبہ بدر، عریشہ آصف، انم ذکی لگ گئی، اریبہ بدر لگا دی، عریشہ آصف، عریشہ ناز، اسد ظفر، اشمال صدیقی، ایان خان، اشمال صدیقی، ایان خان، عائشہ نور، بلال احمد خان، دعائے عادل، عباد حسین، فہد احمد، فلک ناز، دعا عادل لگا دی، فلک ناز، فرح تبسم، فرحان ریاض سیدہ، فاروق شکیل، ہبہ اعجاز، حسین شاہد، جویریہ عاصم، لائبہ، مناہل عمر، مہناز گلزار، لائبہ لگ گئی، مناہل عمر، مہناز گلزار، محمد عبداللہ، محمد احسن عادل، محمد علی، محمد انس 13705، محمد انس 16674، محمد انس فاروق 13705، انس لگ گئی، محمد انس فاروق 16674، انس لگ گئی، محمد انس فاروق، محمد انس صدیقی، محمد ارسلان، محمد اصغر غورانی، محمد فیصل، محمد حسیب صدیقی، اصغر غورانی لگ گئی، محمد جمال، محمد فیصل، محمد حسیب صدیقی، محمد جمال خان، محمد خضر ایاز، محمد معرب عالم قریشی، محمد منہا شیخ، محمد نظام، محمد اویس خان، محمد رافع خان، محمد سعید، محمد سبحان، محمد طاہا خان، محمد طاہا خان 16074، اچھا لگ گئی، محمد توصیف، محمد عمر، محمد عمر آفتاب، محمد اسامہ انصاری، عمر آفتاب لگ گئی، محمد وحاج احمد، محمد ولید قریشی، محمد زید سلیم، محمد زاران، محمد ذیشان، محمد ولید قریشی لگ گئی، محمد ذیشان لگ گئی، محمد یوسف توصیف، مزمل حسین میمن، نور فاطمہ مختار صدیقی، راہم ظہیر، رابعہ ریاض، نور فاطمہ مختار صدیقی لگ گئی، راہم ظہیر، رابعہ ریاض، روما عبداللہ، رومان راہیم، شہزانک انور، شہروز ذاکر، شیخ نعمان، سید عبد الکریم، سید احد فہیم، شیخ نعمان لگ گئی، سید عبد الکریم، سید احد فہیم، سید اسفند اعظم، سید دانیال عالم، سید حسنین رضا رضوی، سید محمد مبشر خالد، طوبہ برہان، عبید الرحمن، وحید احمد شیخ، طوبہ برہان لگ گئی، عبید الرحمن لگ گئی، وحید احمد شیخ، وجاہت علی لودھی، وجیح حسین، زین ظفر صدیقی، زینب نعیم، زین ظفر صدیقی لگ گئی، زینب نعیم نہیں ہے. اچھا جی، ہم نے الحمدللہ وقت پہ اٹینڈنس اسٹارٹ کر کے اور وقت پر اٹینڈنس لے لیے. جن اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس رہ گئی ہے وہ اپنے نام پر موجود نہیں تھے، وہ مہربانی کریں اب میسیجز ہمیں نہ بھیجیں، کیونکہ ان کے میسیج بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے کلاس میں جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ وقت پہ لگ جائے. جو اسٹوڈنٹس نے وقت پر کلاس جوائن کی ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی بیوقوف تو نہیں ہے جنہوں نے وقت سے پہلے جو ہے تمام کر کے اور کلاس میں جوائن ہو گئے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے بچے ہیں. خیر، تو ہم اپنا جو ہے وہ کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں. جی 9 بجے آپ نے آن کی ہے اور میں نے 9 بجے اسٹارٹ کری ہے. اب میں ایک ایک کی ڈھونڈ کے لگاتا رہوں گا تو کلاس اسی میں اوور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ کام مطلب اپنے وقت پر ہی اچھا ہوتا ہے، ہر کام اپنے وقت پہ ہی اچھا ہے. نیٹ ایشو آپ کو کل ہی سمجھا دیا تھا، آپ نے سارا کچھ ارینج کر کے پہلے سے رکھنا ہے. یہ نیٹ کا ایشو اور الیکٹریسٹی کا ایشو والا چکر نہیں چلے گا.
یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ یونیورسٹی کو لکھ کے دے دیں میرا یہ مسئلہ تھا، تو ٹیچر اس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ان کو بتا دیں یہ بات. اچھا جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ہم بات کر رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ مجھے بتا دیں اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا تھا یا اسٹارٹ کرا تھا، تھوڑا سا پڑھا تھا ہم نے؟ مجھے یاد پڑتا ہے شاید ہم نے یہ کمپلیٹ کر لی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں تک ہوا تھا، یہ بھی بتائیں. یہ ہم نے جو ہے بالکل اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. یہ اس کی سلائڈز چل رہی ہیں، اس میں میں نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثال دی تھی، یو آر آن بورڈ ان دس ورلڈ ایدر یو آر آل ڈراؤنڈ اور آل سیف. یعنی کہ اس دنیا میں ہم ایک کشتی کے اندر ہیں، گویا ایسی ہماری مثال ہے. اور اوپر منزل والے، نیچے منزل والے لوگ ہیں. نیچے والے اوپر والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ اوپر بار بار پانی پینے آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر ہم سمندر کے اندر سوراخ کر لیں تو اگر یہ اوپر والے نیچے والے بیوقوفوں کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ خود بھی غرق ہوں گے. یہ جو کشتی ہے وہ ڈوبے گی، اس میں یہ لوگ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے. یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی مثال، یہ یاد ہے مجھے بتا دیں میسج پر. اچھا، میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہے یہ ہم نے آدھے سے زیادہ تو کر لیا تھا. اس میں چلے میں یہاں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی عمل میں گزاری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم فرماتے اور برائی سے منع فرماتے. نیکی کا ساتھ جڑ جانا یہ امر بالمعروف ہے، اور برائی سے دور ہٹ جانا یہ نہی عن المنکر ہے. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تمہیں جو چیز دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بہت ساری جو ہے اچھائیاں ہیں، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم بن سکتے ہیں اس صورت میں جب کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کریں، تو ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم بن سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ جو نیکی کے ساتھ جڑتے ہیں اور برائی سے دور ہٹتے ہیں، یہ امت جو ہے وہ سب سے افضل ہے. بہترین امت یہی ہے کہ جو لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے ہدایت کے راستے کی طرف. ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اللہ کی رضا مندی والی، اور برائی کے راستے سے بچ کر زندگی گزارنا. جو لوگ بھی نیکی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور برائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو جی بالکل اٹینڈنس ہو چکی ہے، بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹینڈنس اپنے وقت پہ 9 بجے شروع ہو کے مکمل ہو چکی ہے. نیکی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور برائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہی مسلمان کا حقیقت میں پیشہ ہے کہ مسلمان یہی کام کرتا ہے، نیکی کے ساتھ جڑتا ہے اور برائی سے علیحدہ ہوتا ہے.
ہائپوکرائٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں جان بوجھ کر یا کسی بھی وجہ سے، اور نیکی کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جڑتے، نیکی سے وہ دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو ایمان کے یہ 3 لیولز ہیں، تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روک دو، ورنہ دل سے اس کو کم از کم برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے اس کے پوائنٹس تینوں ہیں۔ امر بالمعروف جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ، یعنی کہ چند لوگ اگر ہر جگہ میں چند لوگ اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر پر عمل کریں گے تو پھر تمام بقیہ لوگ بھی گناہوں سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہاؤ ایور اف نیگلیکٹڈ بائی ایوری ون دین، یہ بات ہو گئی، یو آر آن بورڈ، یہ میں نے مثال آپ کو سمجھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیول ایمان کے، پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بائی ہینڈ اس کو اسٹاپ کر سکے، روک سکے، تو پھر وہ یہ کرے کہ زبان سے کم از کم اس پر منع کر دے، اس کو روک دے، زبان سے اس کو برا کہہ دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت ہے کہیں تو پھر کم از کم دل سے اس کو برا جانے، کیونکہ دل سے برا جاننے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے جہاز کے، پانی کے جہاز کے اندر ہیں، اور نیچے والوں لوگ جو ہے وہ بار بار اوپر آ کے پانی پیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بار بار اوپر آنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہم جہاز میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ سوراخ کرنے کا جو آئیڈیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے کیا ہوگا، یہ جہاز ڈوب جائے گا اور اوپر والے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوں گے۔ تو یہی بات ہے کہ دنیا بھی ایک جہاز کی مانند ہے، اس میں بھی دنیا میں انسانیت جو ہے وہ آباد ہے، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ اس کائنات میں گویا وہ سوراخ ہی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور اگر اللہ کا خدا نہ خواستہ عذاب آیا تو نیک لوگ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ امر بالمعروف نہیں انل منکر اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم لوگوں کو روزانہ جیسے ہم اور 50 قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں کریں گے، پورا دن گزر جائے اور ہم نے کسی سے ایسی بات نہیں کری، تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب ہم امر بالمعروف نہیں انل منکر ترک کر دیا، ہم نے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ چنانچہ اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر اس کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ بھی ہمارے پاس دیکھیں ابھی موجود ہے کہ نیک لوگ، اللہ کے دوست جو ہیں، ولی ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے، لیکن امت پر سے بے برکتی نہیں ہٹ رہی، نحوست منحوسیت جو ہے اپنی جگہ قائم ہے، اور اللہ کے مختلف قسم کے عذابات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ نہیں ٹل رہے، وہ ہٹ نہیں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا ختم کر دیا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا یہ کام ہم نے چھوڑ دیا، چنانچہ اس کا وبال ہمارے سروں پر یہ ہوا کہ اب وہ ہمارے برگزیدہ لوگ، نیک حضرات دنیا میں موجود، وہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہو گئی۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے وہ کسب حلال ہے، یہ رہ گیا تھا۔ کسب حلال بھی مجھے یاد پڑتا ہے، تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ کسب کے معنی ہے حاصل کرنا، کمانا، اور حلال کہتے ہیں جو ایسی پروڈکٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو اسلام شریعت نے حلال قرار دیا ہے، وہ تمام کی تمام جو لا فل ہیں بائی دی لا آف شریعہ جو کہلاتی ہیں، تو ان پر جو ہے انہی کو استعمال کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم نے وہی استعمال کرنی ہے، اور جو پروڈکٹس ایسی ہیں کہ حرام ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کے ساتھ اس کی سلائڈ جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، ارننگ لافلی، یہ کسب حلال ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ ان تمام چیزوں میں سے جو تمہارے لیے زمین میں موجود ہیں، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز بھی شیطان کے راستوں پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا کیا ہے، دشمن ہے۔ It is defined as all provisions and earnings that are riba free، جو بھی سود سے خالی ہے، سود سے بچی ہوئی آپ کی کمائی ہے، لیگل اینڈ لافل، جو کہ قانوناً درست ہے، لیگل ہے، یعنی کہ جائز طریقے سے آپ کی ریاست کے قوانین کے مطابق بھی پوری اترتی ہے، اور ہیونگ ریلیجیس ایکسیپٹینس، جس کو آپ کا اسلام شریعت بھی مانتا ہے۔ اگر آپ کا قانون اس کو مانتا ہے، اسلام شریعت نہیں مانتا، تو وہ بھی پروڈکٹ حرام ہے۔ جیسے ہمارا قانون سود کو مان رہا ہے، لیکن قرآن حدیث شریعت جو ہے، اسلام سود کو حرام قرار دیتی ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیتی ہے، تو یہ حرام ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا، وہ بھی ارننگ لا فلی نہیں ہو سکتی، قصب حلال میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان حلال کما رہا ہے لیکن حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی ارننگ لا فلی نہیں ہوئی، کیونکہ ارننگ کے اندر، کمانے کے اندر خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ آپ نے جو حلال کمائی حاصل کی ہے اس کو حلال جگہ پہ خرچ کرنا، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، انٹرسٹ، مارک اپ اور ربا، سود جو ہے سارا کچھ ربا کے نام ہے یہ مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اضعاف مضاعفہ، اس کو بڑھا چڑھا کے مت لو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھائی اگر تھوڑا سا بھی ملے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی حقیقت ہے ربا سے بچنے کا طریقہ، کہ آپ اس کے جہاں پر شک بھی ہے نا وہاں سے بھی بچ جائیں۔ تو بینکاری کے نظام کے اندر تو شک کیا، بالکل یقین ہے کہ سود کا کام یہاں پر ہوتا ہے، بھلے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہو، دوسروں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے۔ تو ایسے اداروں سے جہاں پر سود کا لین دین ہے، اللہ کی جو ہے ناراضگی ہے، اسی لیے ان تمام لوگوں کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ آگے حدیث بھی آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں ایک دیکھیں چوکیدار کی یا گارڈ کی، جو کہ پولیس مین، جو کہ گن مین ہے، یا پھر حفاظت کر رہا ہے، یا پھر جمعدار ہے وہ صفائیاں کر رہا ہے، اور چاہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یا پھر اس کے علاوہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ، جون سے بھی ہیں، تو سب کی کمائی کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں آگے دیکھیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق۔ ہاں، ترمذی کی حدیث صحیح ہوتی ہے، بالکل، ترمذی جو ہے وہ صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان تمام چیزوں میں سے جن کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لِي لَكُمْ كُنْتُمْ، إِنَّهُ، بے شک اس نے تم، اور اس پر شکر بھی ادا کرو، جو اللہ نے تم کو حلال چیزیں دی ہیں نا، وہ کھاؤ بھی، اور اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اور یہ شکر ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی اللہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ بھائی آپ لوگ بھی کیا کریں، کھائیں حلال پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کریں، انی بما تعملون علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہی ہیں کہ آپ کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسلامک ٹیچنگز آن لافل ارننگ۔ جی ہاں، بینک میں اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ کوئی حلال وے آف ارننگ اسٹارٹ کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے، اگر جیسی مل جائے تو بینک کی نوکری کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم تھوڑی رزق دینے والے ہو اور ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے دیکھیں دنیا میں انسان کے معاش کا، انسان کی روزی روٹی کا ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن آخرت کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی۔ تو جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی، ہم اس کے لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس کے لیے ہم بے فکر ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کر رہے، کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون، دیکھیں طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے رنگوں کی چیزیں بنائی ہیں، زمین میں پیدا کی ہیں، سب تمہارے زیر فرما کر دی ہیں، یعنی کہ تم ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک انسان پودا نہیں اگا سکتا، ایک پھل انسان نہیں بنا سکتا، ایک سبزی انسان پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات،
احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے پاکیزہ حلال چیزیں بنائی ہیں نا، ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور اللہ کی حد سے آگے نہیں بڑھو، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کو انسان اپنی طرف سے حرام نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو ہم حلال نہیں بنا سکتے، دونوں کام نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی طرف سے جو اس نے پاکیزہ چیزیں بنا دی ان کو کھاؤ، وہ اللہ کی روزی ہے، وہ عبادت بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گی. اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، ان کا حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا. زندگی کی نعمتیں، صحت یابی کی، آنکھوں کی، کان کی، ناک کی، دل کی، پیر کی، ہاتھوں کی، جسم ایک نعمت ہے، دماغ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، زمین نعمت ہے، آسمان، بارش، ہوا، پھل فصل، چاند، سورج، انسان کی خود اپنی زندگی ایک نعمت ہے. مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نواز دیا. یہ اللہ کی سب سے بڑی اور زبردست نعمت ہے. ان تمام نعمتوں پہ شکر ادا ہونا چاہیے. مکروہ چیزیں جو ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے، ان کو انسان استعمال نہ کرے کیونکہ ان میں کراہت ہے. بہت ساری چیزیں کھانے پینے میں مکروہ بھی ہوتی ہیں، اس کا حکم آ جائے گا انشاءاللہ. اب ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شاد ملی اور سے رہے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے؟ ہر کوئی بھی شخص نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے اپنے زور بازو سے قصب معاش حاصل کرے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے. یہ بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے قصب حلال کا اصول بنا دیا انسانیت کے لیے. اب انسان جو ہے وہ اگر حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو اس سے پھر حلال ہی کام آگے نکلیں گے، حلال کام ہی اس سے ہوں گے، یعنی کہ نیکی کے کام ہوں گے. اگر وہ حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، تو وہ یہ بھول جائے کہ اس سے نیکی کے کام ادا ہوں گے. اگر وہ بھی نیکی کے کام نکل رہے ہیں تو وہ خود ہی حرام ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی روزی روٹی جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی زمین میں چوپائے ایسے نہیں ہے زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے جن کو اللہ رزق نہ دیتے ہو. اللہ پر ان کا رزق کی ذمہ داری ہے، اللہ ان کو روزی روٹی کھلا رہا ہے. اور ان میں تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کو تم جانتے ہو اور کتنے ایسے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہوگے. ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو تم جانتے ہو اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. سمندر میں دیکھ لیں کتنی زیادہ بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں. ہم ان کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. سب کی روزی روٹی اللہ نے ذمہ لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، اللہ نے وہاں سے اتار دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. ایک سے اوپر دوسرے کی طاقت ہے، پاور ہے. اور سب سے بڑی پاور اور طاقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ سب سے زیادہ زور آور اور طاقتور ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور انسان کی کوشش اگر جائز اور حلال وے میں ہے، صحیح راستے پر ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو وہ حرام ہے. جو بھی سمندری سی فوڈ ہوتے ہیں، سمندری کھانے کی چیزیں، وہ اسلام شریعت تو کہتا ہے کہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے، بجز جو ہے وہ سوائے صرف کیڑے مکوڑوں کے. کیونکہ جس طرح خشکی میں جو جانور اور کیڑے مکوڑے ہر قسم کی مخلوق موجود ہے، یہی ساری مخلوق سمندر کے اندر بھی ہے. حتیٰ کہ خشکی پر انسان ہے تو شریعت اس بات کو بھی مانتی ہے کہ سمندر کا بھی انسان ہوگا، کیونکہ جو چیز خشکی پر موجود ہے وہی چیز سمندر کے اندر، پانی کے اندر بھی موجود ہے. تو اسی طرح جس طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں موجود یہ آپ کے ہاں جیسے لال بیگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکڑی ہوتی ہے، تو آپ اس کو نہیں کھاتے. یہی
نعم البدل اس کا جو سمندر کے اندر ہے وہ کیکڑا ہے، جیسے یہ کبھی اسٹوڈنٹ نے پوچھا بھی. تو اگر آپ لال بیگ کھاتے ہیں تو آپ کیکڑا بھی کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. تو دونوں بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پانی میں ہے اور یہ پانی سے باہر ہے. تو اسی لیے کیکڑا بھی حرام ہے کہ وہ ایک کیا ہے، کیڑا ہے. جیسے آپ لال بیگ نہیں کھاتے، جیسے آپ جو ہے وہ یہاں پر مکڑی کو پکڑ کے، ظاہر ہے 1000 مکڑیاں پکڑ لیں تو اچھا خاصا جو ہے وہ سالن آپ کا بن جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا، لیکن آپ نہیں کھاتے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کیڑے ہیں. تو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمندر کے اندر بھی ہیں. جھینگا بھی انہی میں سے ایک کیڑے کی ہی قسم ہے، کیونکہ اس میں مچھلی ہونے کی کوئی نشانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے جو پانی کے کیڑے مکوڑے ہیں ان سے بچنا ہی چاہیے، احتیاط کرے انسان. اگر بچپن سے کھا رہا ہے جھینگا تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر حرام نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ کھانا اس کو شروع نہ کرے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، روشنی کر دی اللہ نے دن میں، اور رات میں اندھیرا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ نائٹ جابس کرتے ہیں ان کی لیے جو ہے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ وہ ایک تو دیکھیں قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات سمجھا دی کہ ہم نے دن کو جو ہے وہ روشنی کا ذریعہ بنایا، تو معاش کا ذریعہ بنایا، تاکہ تم اپنی روزی روٹی آسانی سے ڈھونڈ سکو، تلاش کر سکو. فجر کے بعد کا وقت سب سے برکت والا ہے، جو یہ وقت چل رہا ہے ابھی بھی. تو اب تو خیر کافی دیر ہو گئی، تو یہ برکت والا وقت ہے. اس وقت انسان اپنا معاش جو ہے وہ شروع کر لے، روزی روٹی کے لیے نکل جائے، اور اس وقت کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹ ابھی تک اٹینڈنس کا بولے جا رہے ہیں، ان کی اٹینڈنس میں بالکل بھی نہیں لگا سکتا، اور لگاؤں گا بھی نہیں. سیکنڈ ہاف میں ان کی صرف سیکنڈ ہاف کی لگا دوں گا، کیونکہ یہ بار بار تنگ کر رہے ہیں کلاس کے درمیان میں. تو ان کے نوٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ، سب کے نام میرے پاس آ رہے ہیں. تو ان کی میں صرف سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس لگاؤں گا، فرسٹ ہاف کی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ فرسٹ ہاف میں نہیں تھے اور بار بار کلاس میں ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں ہمیں. اب جو لوگ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، بھائی میں نے جلدی کلاس لی ہے نا الشبا، تو آپ یونیورسٹی میں میری شکایت کر دیں جا کر کہ ٹیچر نے جو ہے وہ 9 بجے کیسے اٹینڈنس لے لی. مجھے اس بات کا وہ جواب لے کر دیں ان سے. ٹھیک ہے نا. آپ جائیں وہاں پہ میری شکایت کریں، وہاں پہ لکھ کر دیں کہ ٹیچر نے 9 بجے کیوں کلاس لی. یہ دوسرے بچے پاگل کے بچے ہیں نا سارے، جو وقت پہ آ کر ادھر بیٹھ گئے اور 9 بجے یہاں پر اٹینڈنس دے رہے ہیں. میں آپ کو جب پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری اپنی انتظامات خود کرنے. کیا کوپریٹ کروں میں؟ اٹینڈنس ہی پوری کلاس میں لیتا رہوں، پڑھانا چھوڑ دوں کیا؟ آپ جائیں وہاں بول دیں ان کو میری لائٹ کا مسئلہ ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے آپ ان کو بتا دیں جا کے. وہاں آپ کلاس میں ڈسٹرب کرے جا رہے ہیں، بار بار میسج کر رہے ہیں، آپ میسج کر رہی ہیں، پھر دوسرے بچے میسج کرے جا رہے ہیں اٹینڈنس اٹینڈنس اٹینڈنس. ادھر 9:30 ہو رہے ہیں، مجھے کلاس لیتے ہوئے 15 منٹ گزر گئے، ابھی آپ اٹینڈنس کو ہی رونے میں لگے ہوئے. آپ اپنی اٹینڈنس دیں، چلے جائیں کلاس سے. 9 بجے آئیں، اٹینڈنس دیں اور چلے جائیں. پڑھنا آپ لوگوں نے ویسے ہی نہیں ہے کچھ. وہاں جائیں یونیورسٹی میں، ان کو لکھ کر دے دیں، ٹیچر جو ہے وہ ٹائم پہ اٹینڈنس لے لیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں ریلیکس ہی نہیں دیتا. میں پوری کلاس میں اٹینڈنس ہی لیتا رہتا ہوں، پھر آدھا گھنٹہ شروع میں، آدھا گھنٹہ بعد میں. پیچھے کیا بچا؟ 15 منٹ کا آپ کو بریک چاہیے. آدھا گھنٹہ کلاس ہے، وہ بھی کیا اس کا فائدہ؟ پھر آپ پڑھنے ہی نہیں دے رہے، آپ بار بار میسج کرے جا رہے ہیں. یہ میں نے نوٹ کر لیا نام. میں فرسٹ ہاف کی نہیں لگاؤں گا آپ لوگ کی بڑی معذرت سے. اب جو لوگ نائٹ جابس کرنے والے ہیں، ان میں 2-3 قسم کی جو ہے وہ برائیاں وہ یہ ہیں کہ یہ جو نیچرلی سسٹم ہے نا ہمارا، قدرتی نظام ہے، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. چنانچہ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جلدی کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کے بال بھی جلدی سفید ہوتے ہیں، جسمانی طاقتیں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. زندگی گزارنے کا جو قدرتی نظام اللہ نے بنایا ہے انسان کے جسم کے حساب سے، رات کی آپ کی 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی نیند بھی جو ہے وہ سارے دن کے سونے کی نیند کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرتی خود بنایا ہے، خود سے پیدا کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے ساری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیمہ ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ
جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحیم۔ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں بتلا رہے ہیں کہ آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ اس سے اللہ کی میننگز کیا ہے؟ فکر معاش، یعنی کہ روزی روٹی کے لیے فکر کرنا۔ لیکن ہمارے لوگوں میں برائی یہ آ گئی ہے کہ وہ صرف اسی کو عبادت سمجھتے ہیں کہ بس مال کمانا یہی ایک عبادت اور عین فریضہ ہے، باقی جو نماز پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں کو لے کر آنا ہے، اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ شیطانی جملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی۔ اور تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ بھی ہے۔ کسب حلال جو ہے وہ شرافت کی علامت بھی ہے اور عزت و وقار کی دلیل بھی ہے، کیونکہ شریف آدمی کیا کرتا ہے؟ حلال مال کماتا ہے۔ جو بدماش ہوتا ہے وہ جو ہے رشوت بھی لیتا ہے، سود پہ بھی کام کرتا ہے، وہ ہر حرام خوری میں لگا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ حرام خوری کا جو اعزاز ہے، جو اس کا تمغہ ہے، ایوارڈ ہے، وہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو ہی ملا ہے، غیر مسلموں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام خوری کر رہے ہیں۔ اور عزت و وقار کی بھی دلیل ہے، انسان جب قصب حلال میں لگا رہتا ہے تو اس کو مسکنت نہ مسکنت چھوتی اور نہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیونکہ وہ شرمندگی ہے، ایک معیوب عمل ہے کہ دوسرے سے جو ہے وہ آپ بھیک مانگے، دوسرے سے قرض مانگے۔ شریعت قرض بھی مانگنے سے منع کرتی ہے۔ آپ اپنے زور بازو پر کمائیں اور جتنا کما سکیں اتنی، جتنی آپ کی چادر ہو اتنی پیر پھیلائیں، اس سے زیادہ مہنگی چیز خریدے بھی نہ، اور نقد پہ خریدیں، ادھار پہ بھی مت لیں، قسطوں پہ بھی مت لیں۔ یہ بہترین عمل نہیں ہے، افضل عمل نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم ہیں، اور ان کی طرف یہ بات منسوب بھی کی جاتی ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں قصب حلال کے ذریعے فقر سے استغنا حاصل کرو، یعنی کہ فقیر بننے سے بہتر یہ ہے کہ تم مستغنی ہو، یعنی کہ لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہو، کسی سے کوئی سوال نہ کرو، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ یہ انسان کی غیرت اور حیا کی بھی بات ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگ سکتا، یہ اس کی حیا ہے۔ اس لیے جس کو فخر لاحق ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر پھر تین برائیاں بھی آ جاتی ہیں، اور جس میں نہیں ہوتا اس میں اچھائیاں بھی آ جاتی ہیں۔ پہلی برائی یہ بھی آتی ہے کہ اس کی دین میں کمزوری اور نرمی ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، زوال مروت اس کے برعکس، زوال مروت اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے الٹ کیا ہے؟ اگر وہ قصب حلال اپنے ہاتھ سے کمائی حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی معیشت بھی اچھی رہتی ہے، دین کی سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، عزت ناموس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، چہرہ پر نور رہتا ہے، اس پہ سے نور ٹپکتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ باوقار انسان رہتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ آپ سے تب خوش ہوں گے جب آپ ان سے کچھ نہ مانگیں۔ اگر آپ ان سے کچھ مانگیں گے تو وہ پھر آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، آپ سے تعلق ختم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر قصب حلال اس وقت ہے جب قصب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو، اور جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے، جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، ورنہ پھر قصب معاش وبال بن جاتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیز، حرام چیز، دونوں ہی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ مستحق عذاب بھی ہے، اور زمانے میں عار بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، میں نے آپ کو وہ آیت پہلے بھی گزری ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اپنے رسولوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزیں کما کر کھانے کی ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ بھی آیت پہلے گزری ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رکھا ہے کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہارے لیے اللہ نے رزق پیدا کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔
اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زہد فی الدنیا کیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرام چیزوں سے مال کماتے ہیں، حرام طریقوں سے ہر طریقہ حرام اپناتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو یہ بھی کوئی ثواب اجر کا کام نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا ہی کام ہے۔ زہد فی الدنیا، سب سے بڑا زہد فی الدنیا یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے، حلال اس کو ملے نہ ملے لیکن حرام سے بچ جائے، بھلے فاقہ کر لے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی کر کے دکھائے۔ یہ کوئی زہد و تقوی کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف حرام چیزوں سے رزق حاصل کرے، دوسرے پر ظلم کرے، دوسری طرف زہد کا لباس اوڑھے رکھے کہ میں بڑا پارسا ہوں، نیک ہوں، اور دیکھو میں لوگوں میں بڑی کھانے کھلاتا ہوں اور تقسیم کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ کیا مطلب کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نا، اسے مت کھاؤ، چاہے وہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی جانور ہے، کچھ بھی ہے۔ جس پر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لگا دیا تو وہ چیز خود ہی کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ کیونکہ بھائی اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ ہی کے نام پر صرف اور صرف ہر چیز لی دی جائے اور ذبح کی جائے۔ اللہ کے نام کے علاوہ آپ نے کسی نبی کا نام بھی لیا، کسی ولی اولیاء کا نام بھی لیا، کسی انسان کا نام بھی لیا کہ بھئی اس کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، تو وہ چیز خود بخود وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا جس جانور پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا۔ ایسے ہی کسی کھانے پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے کا نام لیا گیا کہ یہ فلانے پیر کا ہے، یہ فلانے ولی کے نام پر ہے، اور یہ فلانے کے اس پر ہے، تو وہ بھی حرام ہو گیا، اس کو نہیں کھا سکتے۔ پھر اللہ کے نام پر آپ دے رہے ہیں، اس کا اجر ثواب کی نیت آپ کسی کے لیے بھی کر لیں کہ بھئی اس کا اجر ثواب وہ فلانے اللہ کے ولی کو پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے بچے کو اس کا ثواب پہنچے، جس کی بھی نیت کر لیں اجر ثواب کی، وہ الگ بات ہے۔ ایسی ہی نیاز ہو کہ اگر اللہ کے نام پر ہے، بہت جلدی آپ کو یاد آ گیا بیٹا اٹینڈنس کا، اگر اللہ کے نام پر ہے نیاز بھی تو بالکل کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ہے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ ایسے ہی چاہے کوئی بھی آپ پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، سبیل پلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اگر اللہ کے نام کے علاوہ کی ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی لا کر دے دے تو نہیں کھانا پینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات ہے۔ اب شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وہ کہ بھائی میں نہیں کھاتا اس طریقے سے، میں پرہیز کرتا ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر چیز انسان کو نہیں پکڑ کے کھانا پینا شروع کر دینی چاہیے، بہت سے کھانے جو ہیں وہ حرام پیسے کے بھی ہوتے ہیں، تو احتیاط برتنی چاہیے۔ زیادہ تر انسان جو ہے صرف اور صرف اپنے گھر کا اور سادگی والا کھانا کھائے، بھلے لذیذ اور مزیدار بنوا کے کھائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باہر کے کھانوں سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اکثر مرے ہوئے جانور پکا کے آپ کو کھلائے جاتے ہیں تاکہ اس میں ان کا پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کو وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کو اپنے پروفٹ سے مطلب ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی مشینری اب تک نہیں بن سکی جو اس بات کو پکڑ لے کہ بھئی یہ جانور جو ہے وہ مرا ہوا انہوں نے پکایا ہے، یا واقعی حلال شرعی طریقے سے ذبح کر کے اور پھر پکا کے آپ کو اس کی انہوں نے جو ہے وہ ہانڈی بنا کے دی ہے، یا جو بھی آپ کھا رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ٹکہ آپ کھا رہے ہیں یا برگر کھا رہے ہیں، اس کے اندر موجود جو چکن ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، اس کو صحیح طریقے سے حلال کیا بھی گیا، ذبح کیا بھی گیا، یا وہ مری بھی آپ کو کھلا رہے ہیں۔ عام طور پہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں بھی یہ باتیں پکڑی گئی ہیں کہ وہ مرے ہوئے جانور کھلاتے ہیں اپنے کسٹمرز کو، تو ان میں کسٹمر میں آپ ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے شوق سے کھاتے ہیں، تو اسی لیے ہم شوق نہیں رکھتے باہر کے کھانے پینے کا،
ہم گھر کے کھانے پینوں کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. حلال کی اسٹیمپ ہے تو اس کا مطلب تو یقینی اور پکا ہے کہ وہ حرام ہے. کیونکہ دیکھیں کبھی بھی آپ کو گوشت والا اسٹیمپ لگا کے نہیں بتاتا کہ یہ حلال ہے. ایک کسی کے پاس بکرا لٹکا ہوا ہے تو اس پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس نے اپنی دکان کے لوگوں میں یا مونوگرام میں یا اوپر جو بھی ایڈورٹائزمنٹ لگائی گئی اس پر اس نے لکھ کے لگائے وہ کہ یہ حلال ہے. حلال چیز جو ہوتی ہے وہ خود ہی سب کو پتا ہوتا ہے، سامنے دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہی ہے. اور جو حرام چیز ہوتی ہے اس کو حلال بنانے کے لیے بہت سارے اسٹیمپ لگانے پڑتے ہیں، بہت ساری باتیں لکھنی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے. لوگ بڑے بڑے آ کر آپ کو چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے حلال ہے، کیونکہ وہ حرام ہوتی ہے. تو وہ تو اپنے پیسے کے چکر میں ایسا کرتے ہیں اور آپ بیوقوف بن کے ان حرام چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں بڑا سمجھ کے کہ دیکھو اس پہ تو لکھا ہوا ہے حلال ہے. تو حلال چیز پہ کبھی بھی حلال کا لکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی سب کو پتہ ہوتی ہے. ایک انسان اگر خود حلال ہے تو اس کا معاشرہ خود بتائے گا کہ یہ حلال انسان ہے. جو نہیں ہے تو وہ بولتا رہے گا کنٹری میں تو مسلم کے لیے بین. باہر کے ممالک میں اسی لیے تو خصوصاً ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے ایسی پروڈکٹس. ایسی چیزیں وہاں پر صرف کھائیں جو کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ حلال ہے. یا اگر ان کو گوشت کھانا ہے تو اپنے سامنے جا کر خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیں، زندہ لے لیں اور اس کو ذبح کر لیں اور اس کو استعمال کر لیں. کٹی ہوئی مت کھائیں کیونکہ ان کے ہاں حلال طریقے سے نہیں کاٹی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کاٹنے والے بھی مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے وہ ویسے ہی خود ہی اگر مسلمانوں کے طریقے سے بھی کاٹ دے گا تو بھی وہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. تو غیر مسلم کا ذبیحہ تو مسلمان ویسے ہی نہیں کھا سکتے، وہ تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے. تو اس پر وہ حلال کیسے لکھ سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ انسان کے وسائل اس دھرتی پر موجود ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص خود جد و جہد کر کے ان وسائل کو حاصل کر لے، پھر ان سے اپنی ضرورتیں اور جائز خواہشیں پوری کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. رزق حلال کو تلاش کرنا فریضہ ہے، عبادت کے بعد ایک اہم فریضہ ہے. ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر جیسا حق ہے نا ویسا حق تم ادا کر دو، یعنی کہ اللہ کا جو تم پر حق بنتا ہے اس طریقے سے تم اللہ پر یقین کر لو تو وہ اللہ تمہیں جو ہے گھر بیٹھے بھی کھلائے گا. وہ ایسا ہے. پرندوں کو دیکھیں روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے صبح نکلتے ہیں اور رات کو شام میں پیٹ بھرے گھر واپس آ جاتے ہیں. کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کچھ کمانے کا سورسز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں کس طریقے سے روزی روٹی دے دیتا ہے بڑے سکون کے ساتھ، ٹینشن فری. اور انسان جو ہے کتنی ٹینشنوں کے بعد بھی پھر بھی ٹینشن میں ہوتا ہے، سب مل جاتا ہے پھر بھی پریشان ہے. تو ترمذی شریف کی اس حدیث نے اس بات کی بالکل وضاحت کر دی کہ رزق اللہ کی جانب سے ملنا تو یقینی ہے، مگر اس پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا کہ چڑیوں کی طرح محنت بھی کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جیسا اللہ پر حق ہے اگر وہ آپ ادا کر دیں نا تو پھر آپ کو چڑیوں کی طرح محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے روزی روٹی کھلائے گا جیسے جانور کو بھی نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے، بعض جانوروں کو اللہ کھلا کے بھی دکھاتا ہے. مثال ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کوڑا مارو، پتھر پہ مارا ٹوٹ گیا، پھر ایک پتھر نکلا، پھر کہا مارو، پھر مارا ٹوٹ گیا، پھر ایک اور پتھر نکلا. اسے 3 دفعہ اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا، یعنی کہ ہرے رنگ کا تازہ پتا، اور وہ اس کو کھا رہا تھا. تو کس نے پہنچایا وہاں پہ؟ اللہ کی ذات نے، اللہ نے دکھا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دراصل انسان کو ایک اہم سبق بھی سکھانا ہے، اصول بتانا ہے. وہ یہ کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، اسی پر بھروسہ کرو. اصول یہی ہے کہ وہ جو ہے جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ تمہیں دے گا. محنت کرو اور اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. چاہے جتنی محنت کر لو، جدھر پیسہ بھی لگا لو، بائنینس میں لگا لو یا پھر بٹ کوائن میں لگا لو یا کوئی سے بھی کوائن میں، جو کہ سارے حرام ہیں اللہ معاف کرے. جتنی بھی اس وقت اکثر جو ہے 95% انٹرنیٹ کی دنیا پر نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری اکثر کے اکثر جو ہیں زیادہ تر حرام ہے. اور ہمارے بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر
ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور حرام ان پلیٹ فارم پر پیسہ بھی لگا رہے ہیں جو کہ زیادہ تر انگریزوں کے ہاتھ میں، اور وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، پھر کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایک دم۔ اب ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سبھی چلا جاتا ہے، اور انگریز اسی طریقے سے پیسہ آپ سے کھینچتا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے، دنیا کے یہ دجالی لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پاس بچا ہوا پیسہ جو حلال ہے وہ بھی ایسے طریقے سے لینا چاہتے ہیں۔ بہت سے پلیٹ فارم حلال بھی ہیں، جیسے دیکھیں آپ یوٹیوب کا کام کرتے ہیں اور آپ کا کوئی چینل ہے بہت اچھا ہے، اسلامی چینل ہے، یا اچھی چیزیں آپ لوگوں کو سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں یا لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو بھی مطلب شریعت کے مطابق آپ کا چینل ہے تو اس کی کمائی حلال ہے۔ فری لانسنگ ہے وہ حلال ہے، آپ کوئی ایسی سروسز اپنی لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو کہ حلال وے میں ہے۔ اگر وہاں بھی کوئی حرام وے میں پہنچائے، جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کرسمس کے لوگو بنا کے دے رہا ہے تو وہ اس کی کمائی حرام ہوگی۔ کوئی جو ہے وہ گندی فلموں کے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ بنا کے دے رہا ہے، بینرز بنا کے دے رہا ہے، تھم نیل بنا کے دے رہا ہے، امیجز بنا کے دے رہا ہے، یا ان کی جو ہے ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، ان کو پاپولر کر رہا ہے، یا جو بھی اس قسم کے کام ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو کون حلال کہتا ہے؟ جون سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ پلیٹ فارم ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو اس کی ساری انویسٹیگیشن دے دیں گے۔ اکثر میں بتا رہا ہوں نا 97% جو ہے وہ سارے حرام ہیں۔ تو آپ کا پیسہ حلال ہے لیکن آپ حرام جگہ پہ انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ یا امر نعم العمل الصالح مع الرجل الصالح، اے امر اچھا عمل اچھے آدمی کے ساتھ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان نیک ہے، وہ نیک کام بھی کرے تو اس کے ساتھ اس نیکی کے کام کی پھر کتنی زبردست جو ہے وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ نیک بھی ہے اور اس کی نیکی بھی بڑھ گئی، اس نے نیک کام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آج یہ عجیب و غریب بات، پوری انسانیت دنیا پرستی میں مگن ہوئی ہوئی ہے، اور مال کمانے کے لیے حرام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ آپ دیکھ لینا آن لائن پلیٹ فارم، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں علماء سے کہ بھائی میں اس طریقے کا کام کرتا ہوں، کیا اس پلیٹ فارم پہ میں کام کر رہا ہوں یہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، یا حرام ہے؟ تو اکثر حرام میں ہمارے لوگ بیچارے بیوقوف بن کے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر لٹ جاتے ہیں۔ بلکہ اقتصاب مال میں تمام جائز ناجائز حربوں کو آزمانا، یہ آج کل کیا ہے، کمال فن سمجھا جاتا ہے، پڑھے لکھوں کی نشانی سمجھا جا رہا ہے کہ دیکھو بچے نے اتنا پیسہ ادھر لگایا اور اتنا کما لیا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کس کا مصرف ہے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ان کا پیسہ خرچ کدھر ہو رہا ہے، وہ کن جوئے خانوں میں اور شراب خانوں میں اور زنا کے اڈوں میں اور کن فحاشیوں میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، انگریز کہاں استعمال کر رہے ہیں ان کا حلال پیسہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بلاک چین ہے، یہ فلانی چین ہے، یہ وہ والی چین ہے۔ بھائی جون سی بھی چین ہے تو انٹرنیٹ پر ایسے کیسے پیسہ پھر بن رہا ہے؟ نالج دیں کہ پیسے لینا حلال ہے، کس چیز کی نالج دوں، کس چیز میں پیسہ لینا حلال ہے نہیں ہے، وہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مال کہاں سے آیا اور کدھر خرچ ہو رہا ہے، اس کے اثرات پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ٹیچنگ مطلب کیا؟ آن لائن آپ پڑھاتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جائز ہے اور اچھا کام ہے۔ آپ قرآن پڑھائیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائیں، کوئی بھی ہنر سکھا رہے ہیں کسی کو، کوئی علم دے رہے ہیں، اس پر آپ معاوضہ لے رہے ہیں، وہ آپ کی سروس ہے، وہ حلال ہے۔ تو یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ کا پیسہ دیکھیں حرام جگہوں میں لگ گیا نا، بھلے آپ کا پیسہ حلال تھا لیکن حرام جگہوں میں لگ گیا۔ اب آدمی کبھی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا تو کفر کی حالت میں شام کرے گا، مرے گا کفر میں، اور کبھی ایمان کی حالت میں شام کرتا ہے تو کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ یہی لوگ دینار اور درہم کے بندے ہیں جن کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ پیسے کے پیچھے ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ علماء سے مسائل پوچھتے ہی نہیں ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا پیسہ جا کدھر رہا ہے، لگ کدھر رہا ہے، اور ان کے اسلام کے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہو، سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے ایسے رہو، اور حتی الامکان اپنے دامن کو بچا کر چلو، پیسے کے معاملے میں تو خصوصاً بہت احتیاط سے چلو۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ جو نبیوں اور رسولوں کو اس نے حکم دیا وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں میں
سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے ہے، یعنی کہ وہ مسافر بھی ہے۔ دیکھو مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ اتنی زبردست جو ہے وہ اس پر حالت بھی ہے، لمبا سفر بھی کیا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے کہ اللہ ایسا کر دے، ویسے کر دے، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، اور اس آدمی کا کھانا پینا حرام ہے اور اس کا پہننا حرام ہے، حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ناممکن بات ہے، اللہ اس کی آواز کو اس کے سر سے اوپر ہی نہیں جانے دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے، چاہے یہ سوال آپ جا کے بینک سے کریں، وہاں سے قرض لیں، شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ آپ کو قرض دینے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں الٹا، اس چیز کو اسلام نے منع کی ہے۔ جی بالکل حدیث پیپر میں آ سکتی ہیں۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ہے وہ اسلامی نام لگا کے اپنے بینک کے نام کے ساتھ، اور پھر وہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام تو منع کرتا ہے کسی کو قرض لینے سے بھی، آپ تو دینے کے لیے اس کو اکسا رہے ہیں، دینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ لیں، جبکہ اسلام منع کر رہا ہے اور آپ اپنے بینک کے ساتھ اسلام کا نام لگاتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ہم اس میں لوگوں کو دیکھیں۔ حدیث تو عربی میں لکھی ہوئی ہے، عربی میں لکھنی ہوگی، اردو میں کیوں لکھنی ہوگی حدیث؟ آگے جو اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی جو ہے ڈیفینیشن یا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اگر اردو میں ہے تو وہ اردو میں صرف چل جائیں گی، جہاں پر انگلش میں نہیں ہے تو اسی لیے اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے اردو میں رکھ لیا، اور عربی میں، عربی اور اردو یہاں پر چلے گی۔ سچا امانت دار تاجر جو ہے قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہیں، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، ان کی یہ سنت ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑھئیے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس بات کو کہ رزق، دانا پانی اللہ نے موت سے پہلے ہمیں پہنچانا ہی ہے۔ جیسے موت آپ کو تلاش کرتی ہے، ایسے آپ کی روزی روٹی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ جب تک آخری لقمہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں چلا جائے گا آپ کو موت نہیں پکڑ سکتی۔ لا تبسطوا، بینک اکاؤنٹ میں آتی ہو تو وہ حرام نہیں ہوتی، اگر اس کا جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، جس جگہ پہ بھی، جس کمپنی میں، فرم میں، اگر ان کا حلال طریقہ ہے، وہ حلال جاب ہے، تو اس کی اگر اپنی تنخواہ یا سیلری وہ بینک میں بھی بھیجتے ہیں تو اس سے آپ کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ صرف اپنی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں اور اس کے ذریعے صرف اپنی تنخواہ آتی آپ ساری نکال لیں، تاکہ اس سے بینک جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لا تبسطوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجمل في الطب اخذ الحلال وترك الحرام۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے رزق کو زیادہ مت پھیلاؤ، یعنی کہ بہت زیادہ بھی مت پھیلاؤ رزق کو، اس لیے کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی آخری روزی بھی اس کو نہ مل جائے، اور اس کی تقدیر میں یہ بات بھی تھی۔ جیز کیش کیا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، جو اس کی تقدیر میں بھی تھی۔ لہٰذا قصب حلال اور ترک حرام میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے رزق حرام اور طریقے قصب حرام دونوں اللہ کے غصے کو، غضب کو بھڑکاتے ہیں، اس لیے اللہ پاک پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جیز کیش جو ہے وہ حلال کہتے ہیں، اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔ علماء کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے۔ پر جو شخص مال حرام کماتا ہے، اس سے کھاتا اور پیتا اور پہنتا ہے، تو وہ خود اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ جب آدمی حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو آدمی ہے نا، اس کی جیب میں حلال پیسہ ہے تو وہ یہ بات کی توقع رکھے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اس کو حلال ہی ملے گا، اس سے جو چیز خریدا ہے وہ ممکن ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ حلال ہی ہوں گی۔ اور جس آدمی کی جیب میں حرام ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ وہ اس کو حلال چیز ہی ملے گی، وہ آگے سے گدھے ہی کھائے گا، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اب دو صورتیں اس کی کیا ہوں گی؟ پہلی صورت یہ ہوگی کہ اپنے رب سے بدگمانی کی بنیاد پر اگر وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا اور کسب حلال کی کوشش کرتا تو اس کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کر لیا۔ اب یہ اس نے بدگمانی کری، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھا،
اور اس نے سوچا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا تو مجھے تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہی ملتی رہے گی، اور اگر اللہ کی اطاعت چھوڑ دوں گا، 2 نمبری کروں گا، تو اوپر کی کمائی وائٹ منی یا بلیک منی جو ہے جو بھی ہے وہ مجھے جو ہے وہ 3 لاکھ مل جائے گی۔ تو اس نے 3 لاکھ پر اکتفا کیا۔ حرام چیزوں میں آدمی پڑتا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی دو ہی ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ کیا ہے کہ وہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ پر اس کا یقین ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایمانداری کی زندگی گزاروں گا تو مجھے ہر مہینے 30,000 روپے ہی ملیں گے، 50,000 روپے ہی مجھے اپنی تنخواہ کے ملیں گے، اور اگر میں 2 نمبری کروں گا تو مجھے 3 لاکھ روپے مہینے کے مل جائیں گے۔ اس بیوقوف کو یہ پوائنٹ نہیں پتا، یہ بیوقوفی کر رہا ہے کہ وہ 3 لاکھ کیا تمہیں 30 لاکھ بھی مل جائیں، 30 لاکھ بھی مل جائیں تو وہ تمہارے اس 30,000 کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس کے اندر بے برکتی ہوگی، تمہارا رونا دھونا بھی لگا رہے گا، اللہ کی آفتیں الگ آئیں گی تمہارے اوپر، تمہیں ٹینشن الگ ملے گی، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی تمہاری بن جائے گی، یعنی تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی اگر 30 لاکھ بھی تمہیں 2 نمبری کے مل جائیں۔ لیکن اگر تمہیں 30,000 بھی حلال ملیں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اس میں تمہارے سارے کام بھی اللہ پورے کر کے دکھائے گا۔ تو اصل چیز مسلمان کے ہاں جو ہے نا وہ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ تعداد کو دیکھے، وہ برکت کو دیکھتا ہے۔ اتنا مال نہیں ملتا جتنا مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کر لیا، تو اللہ پر بدگمانی کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ حرام چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کو رزاق بھی مانتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو میرے تقدیر میں لکھا ہے، مجھے مقدر میں ہے، اتنی روزی مجھے ملنی ہے اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے، لیکن اس پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنا صبر کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان اکتفا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جتنا بھی مل رہا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اچھا بھائی 1 منٹ رکیں ذرا۔ اچھا جی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخر اس کا صبر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی برداشت جب ختم ہو جاتی ہے تو اب نفس اس کا غالب آ جاتا ہے، شیطان اس پہ حملہ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تو یہ 2 نمبری کر لے۔ چنانچہ پہلا شخص تو وہ ہے جس کا علم کمزور ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کی عقل اور بصیرت کھو گئی، اس وجہ سے انسان 2 نمبری کی طرف جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رزق حلال کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس مال کو بڑھا بھی دیتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زبردست فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہر شخص جائز حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے، ناجائز ذرائعوں سے بچ جائے، اور اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جائز ذرائع سے حاصل کرے رزق تو اس کا منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ اسلام شریعت نے ان 2 نمبریوں سے روکا کیوں ہے؟ اصل پوائنٹ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اسلام شریعت کیوں منع کرتا ہے رشوت لینے دینے سے، سود کھانے سے، سود کھلانے سے، سود پر معاملات کرنے سے، یا دھوکہ دہی کرنے سے، کم زیادہ ناپ تول کر دینے سے، یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر دینے سے، ظلم سے۔ ان سب چیزوں میں سب سے بڑا نقصان جو ہے نا، اسلام نے منع کیوں کرا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دوسرے لوگوں کا ہے، یعنی کہ انسان کا ہی نقصان ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ خراب ہوگا، دوسرے انسانوں کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی کو رشوت دے رہے ہیں تو کل کو آپ رشوت لیں گے بھی،
اور جو رشوت دے رہے ہیں وہ پیسہ آپ سوچیں گے کہ میں اپنی حلال کمائی سے نہ دوں، بلکہ دوسروں کے حق کے پیسے میں دے دوں اٹھا کے. تو بہت چیزوں میں انسان پھر ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں. تو بہرحال اب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی کہ ان کے پیسے میں سے سود میں بھی یہی ہوتا ہے، دوسروں کا حق جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے، دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے. اسی لیے منع کیا ہے، چونکہ انسانوں کا اس میں وہ بھی حرام ہے. جو لوگ گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، وہ ان کی نوکری جو ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، وہ حرام طریقہ ہے. وہ ساری زندگی کا وبال جب تک ریٹائر ہوتے ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ہوتی ہے، وہ سب جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. کرائٹیریا تو دیکھیں یہ شامل نہیں ہے، قانوناً بھی نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی نہیں ہے کرائٹیریا کے اندر کہ آپ رشوت دیں. رشوت دینا اس کے لیے جو ہے یہ حرام ہے، جس نے دے کر کسی سیٹ کو حاصل کر لیا اور وہ اس کا حقدار بھی نہیں تھا، تو اس کی ساری کمائی بھی حرام ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو. اور قُل لَا أَجِدُ فِيمَا لُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ جن کو کھانا حرام ہے، جن کو نہیں کھایا جا سکتا. ان میں کیا ہے، سن لیں کہ ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور کھائے. مرا ہوا جانور کیا ہے، حرام ہے. یا بہتا ہوا خون ہے، چاہے وہ اونٹ کا خون ہے، لوگ بھر رہے ہیں بیماری کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ حرام ہے. یا سور کا گوشت ہے، وہ ٹوٹلی کیا ہے، حرام ہے. کہ یہ سب ناپاک ہیں. یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے. اور اگر کوئی مجبور ہو جائے، بھوک سے مر رہا ہے، لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے. پھر مرنے سے بچنے کے لیے صرف اتنی مقدار کا کھا کے اپنی جان بچا لے، باقی پیٹ بھر کے نہیں کھائے. اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں تازہ گوشت کھاؤ، اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں. اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کے اندر. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. خون پینا بھی حرام ہے، جسم سے لگ جانا حرام ہے. جسم سے لگانا ظاہر ہے یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے نا، یہ ایک نجس چیز ہے. خون جو ہے وہ ناپاک چیز ہے، پاکیزہ چیز نہیں ہے. تو ناپاک چیز کو جسم سے لگانے پہ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی ٹوٹکا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو عقیدے کا حصہ نہ بنائے، نہ دین کا حصہ بنائے. اگر صرف جسم پہ لگا کے کوئی کسی کو اس سے اگر علاج ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکے گا پھر. ورنہ خون کو پینا تو ٹوٹلی حرام ہے. اب اگر خون شامل ہو رہا ہے کسی میڈیسن کے اندر تو اس کو پھر بہرحال تحقیق کر کے دیکھا جائے گا. قربانی کے ٹائم کیا میسج کرا آپ نے، یہ قربانی کے ٹائم میں لگ جاتا ہے وہ تو حرام نہیں ہوتا. جو خود سے لگ گیا وہ تو آپ دھو لیں گے، ظاہر ہے آپ نے خود جان بوجھ کے نہیں لگائے. وہ والے خون لگانے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو اونٹ کا خون لوگ بالٹیوں میں جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے نہاتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر اس طرح سے کرنا وہ غلط ہے. میں یہ والا خون لگنے کی بات نہیں، یہ تو کسائی بیچارے کے تو روز ہاتھوں پہ، پیروں پہ، منہ پہ سب لگتا رہتا ہے، تو وہ بیچارہ تو خود پورا حرام ہو گیا. تعویذ دھاگے کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو جو ہے علاج معالجے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، جبکہ عقیدہ اور یقین درست ہو. اگر اس سے عقیدہ اور یقین خراب ہو رہا ہے تعویذ دھاگوں وغیرہ سے، دھاگے کا تو اس میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، دھاگا تو غلط ہی ہے ٹوٹلی. اگر تعویذ کا صرف ہے اجازت تو اتنی کہ جب کہ آپ کا عقیدہ اور یقین خراب نہ ہو، اللہ پر ہی یقین ہو، اللہ پر ہی بھروسہ ہو، تو پھر ایک ذریعہ اگر تعویذ کا استعمال کر لیا جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا عقیدہ درست رہنا یہ شرط ہے.
اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو. یہ دیکھیں اس آیت میں حرمت علیکم المیتۃ، یہ پہلی بتایا، پھر دم دوسرا، لحم الخنزیر تیسرے نمبر پہ بتایا، وما اہل لغیر اللہ بھی پھر چوتھے نمبر پہ، پھر پانچواں منخنقہ، پھر موقوذہ مترددہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں. کیا ہیں؟ ادھر دیکھ سکتے ہیں. prohibited to you are dead animals blood, the flesh of swine and dead which has been dedicated to other than Allah, and those animals killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you are able to slaughter before its death, and those which are sacrificed on stone altars, and prohibited is that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. تو ان کو اردو میں بھی دیکھ لیں، دیکھیں انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور اردو کے اندر بھی دیکھ لیں کہ تم پر جو ہے مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر گیا، جو چوٹ لگ کر مر گیا، جو گر کر مر گیا، اور جو سینگ لگ کر مر گیا، یہ سب کے سب حرام ہے کھانا. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، یعنی کہ کوئی شرط لگائی گئی اس پر ذبح کیا. یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، ایسٹرولوجی سے یا ہورسکوپ، قسمت کا حال، آج کا دن کیسا ہے، کل کا دن کیسا ہے، یہ ہفتہ کیسا ہے، یہ مہینہ، یہ سال کیسا ہے. یہ سب حرام کے کام ہے، گناہ کے کام ہے. اور انسان ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کفر میں بھی چلا جاتا ہے. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے. اللہ تمہاری پھر اوپر تمام نعمتیں پوری کر دیں گے، تمہارے لیے اسلام دین کو پسند فرما لیں گے. یہ ہوا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی. دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج جو ہے وہ دین اسلام کو تم پر مکمل کر دیا گیا اور ساری نعمتیں پوری کر دی گئیں. دین اسلام کو تمہارے لیے سب سے اچھا دین جو ہے پسند کر لیا گیا. یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. قل احل لکم الطیبات، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھئی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں. پاکیزہ چیزیں سب اسلام شریعت نے بتا دی ہیں. کون کون سی پاکیزہ ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ دیکھو یہاں بتا رہے ہیں. وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا. کوئی جانور بیمار ہے، اس کو حلال کر لیا، ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا، اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مرنے سے پہلے جب ذبح کر دیا اور اس کا خون نکل گیا تو اس کا مطلب وہ حلال ہو گیا. اور جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو، جن کو تم نے سدھار رکھا ہے، ٹریننگ دی ہے، تو ٹریننگ پوری کر کے انہوں نے صحیح ٹریننگ کے مطابق اگر جانور پکڑ کے لائے اور آپ نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے. ورنہ اگر غلط طریقے سے پکڑ کے لائے تو پھر وہ حرام ہوگا. اور جس طریقے سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا اس طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو وہ شکار جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو. اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام ضرور لو، کیونکہ اللہ کا نام لینا ایسے جیسے آپ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیں تاکہ وہ حلال ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کسب حلال اللہ کے دیگر فرائض میں سے ایک فرض ہے. آدم علیہ السلام بھی زراعت کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھیا کا لکڑی کا کام کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، درزی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. اور بکریاں تو ہر نبی نے چلائی ہیں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے بکریاں چرائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے پر مجھے ایک قرات، جو کہ 1.8 رتی سونا ہوتا ہے نا، یہ اتنا مجھے پیسہ ملتا تھا. وہ بھی دوسروں کی بکریاں چراتے تھے، اپنی بھی نہیں تھی. تو اس کی اہمیت کا تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں.
اچھا جی، تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے حلال کمانے کا کہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دوسروں کے جانور چرا کر جو ہے وہ کمائی حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ ترغیب ہے۔ اگر بریک نہیں دے رہا، بھی میں بس اٹینڈنس لوں گا پھر کلاس آف کروں گا، مجھے بھی جانا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے بس وہی بریک ہوگا آپ کا، ایفیکٹ آف حلال اینڈ حرام۔ نیکسٹ ویک سے فزیکل کلاسیں ہیں، اس میں ہم ٹوٹلی جو ہے انشاءاللہ پریزنٹیشن لیں گے، بس تھوڑا سا ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا وہ کمپلیٹ کریں گے، پھر پریزنٹیشن ہی ہے ہماری ساری۔ آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ مثبت اثر یہ بات چھوڑتی ہے انسان کی سیرت، اگر وہ حلال خوری کی عادت ڈال لے۔ اگر حرام خوری کی عادت ڈال لے تو وہ معاشرے میں بھی بدنام ہے، لوگ اس کو بھلے بدمعاش ہے تو منہ پر برا نہیں کہیں گے لیکن پیٹھ پیچھے ہر بندہ برا کہتا ہے۔ ایسے ہی سرکاری دفاتر کے بھی حالات ہوئے ہیں، لوگ افسروں سے پریشان ہیں اور ان کو پیچھے گالیاں دیتے ہیں، منہ پر وہ سرجی 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 کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے جو ہے وہ انہی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی انسان کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، آپ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے تو یہی ہوگا۔ لوگ دل سے آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کے منہ پہ دکھاوے والی عزت کریں گے۔ تو اسی لیے انسان کو اچھا بہتر بننا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی والوں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں۔ And Allah present an example, a city which was safe and secure, its provision coming to it and abundance from every location, but it denied the favors of Allah. So Allah made it taste the envelopment of hunger and fear for what they had been doing. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا اچھا معاملہ رکھا ہوا تھا، اور آسمان سے روزی روٹی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کہ ان کے اعمال جو برے انہوں نے کرنا شروع کرے، اس کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، کیونکہ ان کو تاکہ ناشکری کا مزہ چکھیں اور پتہ چلے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور جو ان کی طرف رسول پیغمبر آئے تھے نا، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ جیسے اس وقت پیغمبر اور نبی آئے کرتے تھے، اب جو ہے علماء آتے ہیں آپ کے پاس فقہا آتے ہیں، آپ کے پاس مفتیان اکرام آتے ہیں، نیک ولی لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ یار یہ ایسی بکواس کرتے ہیں مولوی لوگ، تو اب آپ کو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا، کیونکہ نبیوں کے وارث جو ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصل ولی وارث ہیں نا، وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ آج وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کی بات نہیں سن رہے تو دیکھ لیں اللہ کے کیسے کیسے عذابات ہم پر آ رہے ہیں۔ بس ہم اللہ سے اب معافی مانگیں اور توبہ کریں اور زندگی کو درست کریں اپنی، اور تم حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اسی لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا ہے سیکنڈ ہاف میں سب گروپ کے ہر ممبر کو عربی میں آیت سنانی پریزنٹیشن میں؟ جی ہاں بالکل، ہر ممبر عربی کی آیت عربی لازمی پڑھے گا، چاہے وہ حدیث پڑھے، آیت پڑھے، دعا پڑھے، یا جو بھی سینٹنس ہے عربی کا وہ پڑھ لے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے حلال اینڈ حرام سورسز کیا ہے کہ انسان ایک تو دیکھیں یہ سارے کام کرتا ہے نا مال کمانے کے لیے، تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت، فروخت، اسی طرح محنت، مزدوری وغیرہ۔ اور تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 90% جو ہے وہ برکت رکھی ہے، اور ملازمت میں 10% ہے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بزنس کرے اپنا، اور جائز ذرائع سے روزی حاصل کرے۔ جی ہاں، جتنے بھی گروپس ہیں سب کی بس نیکسٹ ویک سے میں سٹارٹ کر دوں گا، اور ہو بھی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو انسان کی دیکھیں بہت ساری ضرورتیں ہیں اور خواہشات ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور رزق حاصل کرنے کے لیے حرام اور ناجائز ذرائع بہت ہیں، جن میں سے ہم کچھ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جیسے چوری، لوٹ مار وغیرہ، لوٹ کھسوٹ ہے، سود ہے، قمار یعنی کہ جوا بازی، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی کرنا، ٹھیک ہے نا، مال اٹھا کے رکھ لیا اور سیزن آنے پہ زیادہ پیسوں پہ بیچا، یہ ذخیرہ اندوزی، اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ملاوٹ کرنا، حرام ناجائز چیزوں کا کاروبار کرنا، جیسے شراب، ہیروئن یا دوسری نشہ آور چیزوں کا کاروبار، جسم فروشی کا کاروبار وغیرہ کرنا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے ان سب ذرائع کو اسلام
حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے، ان سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آمنو یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بت پرستی سے اور پاسے جو جوئے لگا کے شرطیں لگا کر کھیل کھیلے جاتے ہیں، یہ سب ناپاک کام ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے، ان سے بچو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا جوا ہے۔ شراب ایک گھونٹ کیوں نہ ہو یا ایک قطرہ کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، اور جوا بازی کسی بھی قسم کی ہو وہ حرام ہے۔ میوزک شو، کانسرٹ ہوتے ہیں وہ حرام ہی ہوتے ہیں، کس نے بولا کہ وہ حلال ہوتے ہیں؟ یا قوالی شو ہو یا جو بھی ہو، اور ناچ گانے بھی ہوں تو بس اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، پھر ان سے بچنا چاہیے۔ اور جو شرائط پر کھیل کھیلے جاتے ہیں، چاہے وہ حلال اور جائز کھیل ہو، آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں لیکن شرط لگائی ہوئی ہے، سٹا لگا ہوا ہے، جوا کھیل رہے ہیں آپ اس کے اندر، تو وہ آپ کا کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو جائے گا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رشوت ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا، تو کیوں کہ حق کو ناحق بنا دینے یا ناحق کو حق بنا دینے سے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ چیز جو ہے وہ رشوت کے طور پہ مال کا لین دین ہوتا ہے۔ رشوت کا حکم بھی اسلام دین حق میں کیا ہے؟ حرام کا ہے۔ دین عدل اور دین قویم ہے اسلام، تو اس لیے اس نے رشوت کی جملہ صورتوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس کے کرنے والے کو عذاب کا مستحق قرار دیا، جہنم میں جانے کا، اس کو لعنت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھایا کرو، حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم سے ستم سے مت اپنایا کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو یہ باتیں، پھر بھی ایسی دو نمبریاں کرتے ہو، تو یہ دونوں جہنم میں، رشوت دے یا لے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے رشوت لینے دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ربا کی جو باقیات بھی ہیں نا، ان سے بھی اپنے آپ کو دور ہٹا لو، جو چھوڑی بہت چیزیں بھی ہیں، جہاں ربا کا سود کا شک بھی ہو وہاں سے بھی اپنے آپ کو دور ہٹا لو، بڑھا چڑھا کے بھی ہرگز ربا سود مت کھاؤ۔ اور دیکھیں، جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ بینک میں کام کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کی کمائی کیوں حرام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث ہے کہ دیکھو کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود پر گواہی دینے والے، سب پر لعنت فرمائی، اور یہ سب گناہ کے کام میں برابر ہیں، اس وجہ سے ان کی کمائی سب کی حرام ہے۔ رشوت دینا اگر مجبوری ہو تو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوشش کرے حتی الامکان رشوت نہ دے، کوئی بھی ایسے اسباب اپنائے کہ رشوت نہ دینی پڑے، لیکن جس جگہ پر دیکھے کہ اس کے علاوہ میرا جائز اور حلال کام ہو ہی نہیں رہا، کوئی صورت ہی نہیں نکل رہی، بہت صبر کر لیا، بہت وقت گزر گیا، اس کے بعد پھر علماء سے اس مسئلے کو پیش کر دے، جیسا وہ اس کا جواب دے دیں اس پر عمل کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پولیس والے کو تو آپ منہ پر بولیں روکتے ہی کہ بھائی میں رشوت نہیں دوں گا، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی رشوت کا راستہ تو بند ہو گیا، اب حلال راستہ کھل گیا ہے، حلال کام کرتے ہیں کوئی، تو حلال کام آخر یہی ہوگا، وہ اپنی جان بھی چھڑائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، اور اگر آپ کے پاس کاغذات پورے ہیں، سب چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آپ خود گلٹی ہیں، تو آپ پھنسیں گے۔ بینک میں ایز اے کیشیئر جاب کرنے والے کا قصور یہ ہے کہ وہ سود خوری والے کے جو ہے نا ساتھ دے رہا ہے۔ جیسے دیکھیں، چوری اور ڈکیتی انسان کرتا ہے نا، تو اس میں سارے لوگ آپ سے مال تھوڑی چھینتے ہیں، اس میں دو تین بندے تو سہولت کار ہوتے ہیں نا، وہ آگے پیچھے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بندے کی، گلیوں کے نکڑوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پولیس والا رینجر والے تو نہیں آ رہے کہیں سے، یا کوئی گھر سے تو نہیں نکل رہا، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیک اپ دیتے ہیں چار پانچ لوگ جو اچھے پکا کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں بھی تو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی تو کیشیئر کی طرح ہو گئے بیچارے، وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں لوٹ رہے، نہ آپ کو چماٹ مار رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی چیز چھین رہے ہیں، وہ تو اپنے بندے کی حفاظت صرف کر رہے ہیں، تو اس نے بھی، اس کو بھی جو بعد میں مال ملے گا وہ آپ ہی کا مال ہے، تو وہ بھی حلال ہوگا، ہے نا؟ کیوں شاہزانی انور صاحب، آپ کو میری بات سمجھ آئی یا آپ سوال کر کے بھاگ گئے؟ چالان کر دے گا مہنگے والا، مہنگے والا چالان کر دے، آپ کا حلیہ اگر صحیح ہوگا نا تو وہ آپ سے ڈر جائے گا کہ یار اس نے اگر مجھے بد دعا دے دی کیونکہ میں ظلم کر رہا ہوں تو میں مارا جاؤں گا،
آپ اس کو پھر ایسی کوئی بات بھی کہیں کہ بھائی تم میرا غلط چلان کر رہے ہو، بس میں اللہ سے شکایت کر دوں گا، بات ختم، آپ کر دو، پھر دیکھو وہ کیسے ڈرے گا۔ تو آپ کو کچھ بولنا بھی تو پڑے گا نا آگے سے، کہ آپ اگر آپ کے کاغذ ہر چیز پوری ہے تو وہ آپ کو نہیں کر سکتا، پھر غلط کیس بنا دے، اس کے خلاف بھی غلط کیس بن جائے گا نا پھر۔ مسئلہ تو یہ ہے، اگر وہ آپ صحیح ہوں گے تو آپ سے ڈرے گا، اگر آپ غلط ہیں تو وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہوگا، پھر خود بھی غلط ہو رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، سچا مسلمان بنائیں، اپنا حلیہ مسلمانوں والا بنائیں، پھر لوگ آپ سے ڈریں گے۔ سب سے پہلے انسان دوسرے انسان کی داڑھی سے ڈرتا ہے، مرد جو ہے نا، اس کی داڑھی کو دیکھ کر وہ 10 چیزیں سوچ لیتا ہے اپنے اندر خود بخود، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب آپ کے چہرے پر وہی نہیں ہے تو وہ کہے گا اس نے تو رسول سے غداری کی بھی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی میں بھی کر دوں تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پر یہاں تو تعصب کے چکر میں بھی کر دیں گے، انسانیت اور اللہ کے ڈر دیکھتے ہی نہیں ہے۔ بالکل دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے اور آپ امامہ بھی باندھے ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی چلان نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے پاس پھر کاغذ بھی نہیں ہے نا، وہ آپ کو دیکھتے ہی چھوڑ دے گا، اول تو آپ کو روکے گا بھی نہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے ہم آپ کو گارنٹی سے بات کہہ رہے ہیں، یہ پگڑی کی ماشاءاللہ امامے کی بڑی تاثیر ہے۔ سود کھانے والا قیامت کے دن پاگل اور مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا، یعنی کہ اس حواس باختہ ہوگا، اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے اور وہ پاگل ہوگا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، واقعی ان کو پاگل ہی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کا مال جو ہے وہ اس طریقے سے خراب کیا۔ سود خور کی اس کیفیت کا بیان قرآن کریم میں بھی ہے، فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر مخبوط الحواس بنا کر چلا گیا ہو نا، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، اس نے اس کو پاگل بنا دیا۔ میجر فلکچویشنز، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین آسمان کو اس نے ایک میزان پر قائم فرمایا۔ جب اللہ نے کمی بیشی نہیں کری، ورنہ یہ کائنات تو درم برم ہو جاتی۔ اللہ نے کمی بیشی نہیں کی تو انسان کمی بیشی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے آسمان کو اونچا کیا، میزان قائم کی، ایک دائرہ اختیار کے اندر پوری کائنات کو بنایا، ذرا سا خلل نہیں چھوڑا۔ انصاف کے ساتھ اللہ کہتا ہے تم بھی سیدھا تولو، وزن میں برابری رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بڑا حکم ہے، کیونکہ اللہ کائنات کے ساتھ اس حکم کو جوڑ لیں بیان کرتے ہوئے، تو اس کی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی ایک قسم ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ چنانچہ اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہر انسان دوسرے کو پورا ناپ تول کر برابر کی چیز دے، ذرا سی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کرے۔ اللہ حکم کر رہے ہیں اوفل کیل، تم پورا ناپو، کسی کو کم مت دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہیں کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے۔ ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں اصل بات سمجھاتے ہیں۔ اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص دودھ میں پانی، شکر میں ریت، گندم میں جو ملا کر بیچتا ہے تو اسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دیتا، در حقیقت دوسرے کے حق پر وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں یقیناً برا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اس لیے یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے افضل طریقہ یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہ ساری؟ اب خیر سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس لے لیتے ہیں ہم، اور پھر انشاءاللہ کلاس آف کرتے ہیں۔ اب مکمل طور پہ آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں، پریزنٹیشن کی کوئی گروپ بھی نہیں رہ گیا، کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہتا جو گروپ میں ایڈ نہ ہوا ہو، سب الحمدللہ سب کو ٹاپکس مل چکے ہیں۔ اچھا جی، جن اسٹوڈنٹ کا میں نام لوں گا وہی اسٹوڈنٹ ہمیں یہاں پر میسج میں اٹینڈنس دیں گے، جن کا نام نہیں لے رہا وہ اٹینڈنس نہیں دیں۔ فرسٹ ہاف ہے عبد الباسط، عبد الحسیب، عبد المعز، عبد الحسیب، عبد المعز، عبد الرافع، عبداللہ، عبداللہ علی، عبداللہ نیازی، عبداللہ علی لگ گئی، عبداللہ نیازی لگ گئی، ابیہ محمد عارف، ابصار احمد، عادل، افضا عقیل، احمد حسان جعفری، احمد حسن جعفری،
ابیہا محمد عارف لگ گئی. احمد ندیم، احمد حسان جعفری. عبداللہ لگ گئی. احمد ندیم، احمد ندیم لگ گئی. ایمن رحمان، اکرمہ اقبال. ایمن رحمان لگ گئی. عائشہ ناز تو میں نے لیا ہی نہیں ہے نام یہاں پر. عریشہ ناز، عریشہ ناز بھی نہیں لیا. اکرمہ اقبال، علی امانت صدیقی، علیشبہ محمود. علیشبہ محمود لگ گئی. علی امانت صدیقی نہیں ہے. علیشبہ مبین، امان علی، امان بیگ، امان اللہ خان. علیشبہ مبین لگ گئی. امان بیگ، امان اللہ خان، انس رانا، انم ذکی، ادیبہ بدر. احمد حسان جعفری، اتنی دیر بعد تمہیں یاد آ رہا ہے اپنا نام کا. اپنے نام پر بولنا چاہیے. بعد میں بول رہے ہو تو پھر میں اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. آپ کا نام گزر چکا ہے اتنا اوپر. اب میں تھوڑی اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں لگاتا رہوں پیچھے جا جا کے دیکھتا رہوں. انم ذکی لگ گئی. اچھا، اریبہ بدر، عریشہ آصف، عریشہ ناز. عریشہ ناز لگ گئی. عریشہ آصف نہیں ہے. اریبہ بدر تو لگ گئی نا. عریشہ آصف بھی نہیں ہے. اچھا جی، عریشہ آصف نہیں ہے. اسد ظفر، اسد ظفر لگ گئی. اشمال صدیقی، ایان خان، عائشہ نور، بلال احمد خان. عائشہ نور لگ گئی. دعا عادل، بلال احمد خان، عباد حسین، فہد احمد، فلک ناز. فرح تبسم، فہد احمد لگ گئی. عباد حسین لگ گئی. فلک ناز لگ گئی. فرح تبسم، فرحان ریاض سیدھا لگ گئی. فرح تبسم نہیں ہے. فاروق شکیل، حبا اعجاز، حسین شاہد. جن کا نام چل رہا ہے وہ بولیں بس. حبا اعجاز لگ گئی. حسین شاہد لگ گئی. جویریہ اسلم، لائبہ. جویریہ عاصم، لائبہ. مناہل عمر، مہناز گلزار. لائبہ لگ گئی. مناہل عمر لگ گئی. جویریہ عاصم لگ گئی. محمد عبداللہ، محمد احسن عادل، محمد علی، محمد عبداللہ لگ گئی. محمد علی، محمد انس 16674، محمد انس 13705، 16674. محمد انس لگ گئی. محمد انس فاروقی، محمد انس صدیقی لگا دی. محمد انس فاروقی نہیں ہے. محمد انس فاروقی نہیں ہے. محمد انس 13705 نہیں ہے. محمد ارسلان، محمد اصغر غورانی. محمد ارسلان لگ گئی. اصغر غورانی لگ گئی. محمد فیصل، محمد حسیب صدیقی، محمد جمال خان، محمد خضر ایاز، محمد مارب عالم، محمد احسن. محمد احسن عادل تو بہت اوپر چلا گیا نام. اب آپ بول رہے ہیں. محمد اصغر غورانی لگ گئی ہے. محمد وحاج احمد تو میں نے یہاں پر لیا ہی نہیں ہے. وحاج احمد کہاں لیا نام. محمد جمال خان، محمد خضر ایاز نہیں ہے. مارب عالم نہیں ہے. منہاج شیخ نہیں ہے. محمد نظام، منہاج شیخ لگ گئی. محمد نظام لگ گئی. محمد اویس خان، محمد رافق خان، محمد سعید، محمد سبحان. محمد اویس خان لگ گئی. محمد طاہا خان، محمد سبحان لگ گئی. محمد طاہا خان لگ گئی. محمد طاہا خان 16412 ٹھیک ہے لگ گئی. محمد طاہا خان 16074 نہیں ہے. محمد توصیف، محمد عمر، محمد عمر آفتاب. محمد عمر لگ گئی. عمر آفتاب لگ گئی. محمد اسامہ انصاری، محمد وحاج احمد، محمد ولید قریشی. محمد وحاج احمد لگ گئی. محمد ولید قریشی لگ گئی. اسامہ انصاری نہیں ہے. محمد زید سلیم، محمد زران، محمد ذیشان. محمد زران لگ گئی. عبد المعید، اگر اسی میں ہے نا تمہاری اٹینڈنس تو آخر میں مجھے بتانا جب زیڈ کے پورے ہوں. تو ابھی میں نہیں لگا سکتا اوپر جا کے. محمد یوسف توصیف
محمد ذیشان لگ گئی، محمد یوسف توصیف لگ گئی، محمد حسین میمن، نور فاطمہ مختار صدیقی، راحم ظہیر، مزمل حسین لگ گئی، نور فاطمہ لگ گئی، راحم ظہیر نہیں ہے، رابعہ ریاض، روما عبداللہ، رومان رحیم، رابعہ ریاض لگ گئی، روما عبداللہ لگ گئی، رومان راہیم نہیں ہے، شاہزانک انور، شہروز ذاکر، شیخ نعمان، سید عبد الکریم، سید احد فہیم، شاہزانک انور لگ گئی، شیخ نعمان لگ گئی، سید عبد الکریم لگ گئی، شہروز ذاکر نہیں ہے، سید احد فہیم، سید اسفند اعظم، دانیال عالم، سید حسنین رضا رضوی، اسفند اعظم لگ گئی، حسنین رضا رضوی، سید محمد مبشر خالد، شاہزانک انور لگ گئی ہے، لگی ہوئی آپ کی، طوبہ برہان، سید محمد مبشر خالد، سید حسنین رضا، طوبہ برہان لگ گئی، عبید الرحمن، وحید احمد شیخ، عبید الرحمن ہو گئی، وحید احمد شیخ، وجاہت علی لودھی، وجی حسین، زین ظفر صدیقی، زینب نعیم، وجی حسین ہو گئی، اچھا اور کون ہے، عبید الرحمن لگ گئی ہے، زینب نعیم نہیں ہے، زین ظفر صدیقی نہیں ہے، صوفیہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، سید مریم زیدی اس میں نہیں ہے، سیکنڈ ہاف والے میں ہوگا، عبد المعیز لگا دی آپ کی، کاشف تنگی، کاشف سنگی بھی نہیں ہے یہاں، احمد حسن جعفری، احمد حسن جعفری بھی نہیں ہے یہاں، ہاں لگی ہوئی احمد حسن جعفری کی تو، چلیں جی سیکنڈ سیکشن ہے وینسڈے کلاس، سیکنڈ سیکشن آسما، عبد الرحمن، عائشہ لیاقت، اسما لگ گئی، عائشہ لیاقت لگ گئی، عبد الرحمن نہیں ہے، علینا اسد، علینا گل، علیزہ احمد، علینا اسد، علینا گل لگ گئی، علیزہ احمد نہیں ہے، الشبہ 16222، الشبہ 16224، انوش بلال نہیں ہے دونوں، اچھا 16224، الشبہ ہے لگ گئی، اور دوسری 16222 ہے لگ گئی، 16224 دونوں ہیں، اچھا انوش بلال نہیں ہے، اقصی منصور، عریشہ لزہ یاسین، اقصی منصور لگ گئی، انوش بلال نہیں ہے، عریشہ لزہ لگ گئی، عرفہ بنت خالد، آسیہ طارق، عاتقہ مختار، عائشہ حسن، آسیہ طارق لگ گئی، عائشہ حسن نہیں ہے، عاتقہ مختار نہیں ہے، عائشہ ندیم، عائشہ الرحمن عباسی، بریرہ، دعا عامر، بریرہ، دعا عامر، دعا عامر لگ گئی، فائزہ حسین، فراز احمد، فضہ ابرار، فراز احمد لگ گئی، فضہ ابرار، حبیبہ، حافظہ بشرا ارشد، حفصہ نظام صدیقی، حبیبہ لگ گئی، حافظہ بشرا ارشد لگ گئی، حفصہ نظام صدیقی لگ گئی، حفظہ، اقرا، کاشف سنگی، خدیجہ، ماہنور، خدیجہ لگ گئی، کاشف سنگی ہو گئی، ماہنور لگ گئی، ملائکہ عامر نہیں ہے، اقرا نہیں ہے، ملائکہ عامر نہیں ہے، حفظہ نہیں ہے، ملائکہ عامر لگ گئی، مناہل شیخ، مناہل شیخ، ماریہ خالد، مناہل شیخ لگ گئی، ماریہ خالد، ماریہ مرتضی، ماریہ خالد لگ گئی، مریم انجم لگ گئی، مرتضی اور انجم دونوں کی، مریم ریحان، محمد حمام علی، منظم مرزا، مصعب عمیر، مریم انجم کیا ہے، مریم انجم لگ گئی ہے، اور مریم ریحان، مریم ریحان نہیں ہے،
محمد حمام علی لگ گئی. منزہ مرزا لگ گئی. مصعب عمیر مسکان 16958 16958 مسکان لگ گئی. 16875 مسکان نہیں ہے. نوین فہیم 16875 مسکان لگ گئی. نوین فہیم لگ گئی. امیمہ مریم پیرزادہ سید حسان بن سبطین رابعہ طاہر امیمہ نہیں ہے. رابعہ طاہر لگ گئی. رمشا کنول سفینہ کنول سیف سلمان رمشا کنول لگ گئی. سفینہ کنول لگ گئی. سیف سلمان. ثانیہ الوی سارہ الطاف سیف سلمان نہیں ہے. ثانیہ الوی سارہ الطاف لگ گئی. ثانیہ الوی نہیں ہے. شاہمیر شاہد شاہور پیرزادہ سید حسان بن سبطین اب یاد آ رہا ہے تمہیں. شاہور لگ گئی. شاہمیر شاہد. شجیہ محمد عارفین شان زہرا شجیہ محمد عارفین لگ گئی. شان زہرا صوفیہ نعیم سیدہ صوفیہ نعیم لگ گئی. سیدہ علیشبہ رضا زیدی سیدہ عیشہ علی سیدہ ماریہ اعظم سیدہ مریم زیدی سیدہ عیشہ علی لگ گئی. اچھا سیدہ علیشبہ رضا زیدی نہیں ہے. مریم زیدی لگ گئی. ماریہ اعظم نہیں ہے. سیدہ ماریہ اعظم. سیدہ نوال شاہد طیبہ ام نشارہ ام امارہ طیبہ لگ گئی. ام امارہ لگ گئی. ام نشارہ نہیں ہے. سیدہ نوال شاہد نہیں ہے. ونیزہ شکیل یسرا کمال ونیزہ شکیل لگ گئی. یسرا کمال لگ گئی. زینب زینب زبیر زینب لگ گئی. زینب زبیر نہیں ہے. ٹھیک جی اٹینڈنس مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحسیب تمہارا سیکنڈ ہاف میں تو ہے نہیں. کاشف سنگی کا بھی سیکنڈ ہاف میں نام ہے ہی نہیں یہاں پر. محمد احسن عادل محمد احسن عادل بھی نہیں ہے. محمد طاہا خان محمد طاہا خان بھی یہاں نہیں ہے. محمد انس صدیقی انس رانا نہیں ہے سیکنڈ ہاف میں. کاشف سنگی بھی نہیں ہے سیکنڈ ہاف میں. اکرمہ اقبال نہیں ہے سیکنڈ ہاف میں. فرسٹ ہاف میں تھا وہاں کیوں نہیں آپ نے لگوائی بھائی. بس جو اسٹوڈنٹ ابھی کہہ رہے ہیں اٹینڈنس کا یہ اپنے سی آر کو بھیج دیں نام ابھی فوراً. سی آر کو بول دیں مجھے بھیج دیں. سر نے کہا ہے وہیں ان کو نام بھیج دیں پھر میں دیکھ کے لگا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाक अल्लाह.